نے کچھ پرابلمز بھی آئیڈینٹیفائی کیے تھے، وہ یاد ہے آپ لوگ یا نہیں؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع بصرك هل ترى. جی ڈاکٹر صاحب کیے تھے وہ آپ نے جو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہم وہیں سے چلتے ہیں. اور یہ ہم نے کچھ ایشوز لکھے تھے کہ لوگ فلسفی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں. ان کا کوئی مسئلہ میٹافزیکل پرابلم نہیں ہوتا، ان کا پرابلم جو ہے وہ کسی ریئلٹی کو جاننا نہیں ہوتا. ان کا پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ پہلے حقیقی ٹروتھ کو ڈسکور کروں. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ کنفیوژنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کنفیوژن کی جو کاز ہوتی ہے وہ اس تھاٹ پروسیس میں ہوتی ہے جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے کو کوپ اپ کرنے کے لیے. اور ان کو چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس میں ایشوز ہوتے ہیں، کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں، اپنی زندگی کے اندر کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں. لیکن اینالیٹیکل اپروچ جو ہے وہ فوکس کرتی ہے ان ساری چیزوں کا، جیسے کنفیوژن ہے، ڈاؤٹس ہیں، ریلیشنل ایشوز ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں. اسے عام طور پر ہسٹوریکلی لوگ جو ہے وہ ان پرابلمس کو، یہ والے جو پرابلم ہے، یہ 4 پرابلم، انہیں عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکویٹ کر دیتے ہیں ایتھیکل ایشوز کے ساتھ، ایتھیکل پرابلم کے ساتھ، یا ال ول کے ساتھ. یعنی کہ آپ کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی مورل جو اسٹرینگتھ ہے وہ ویک ہے، اور آپ کو کنفیوژن اس لیے ہوتے ہیں اور ڈاؤٹس اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی ال ول ہے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر نہیں پاتے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن نہیں ہو پاتے. تو یہ کانٹرڈکشن وغیرہ ایک عام رویہ یہ ہے چیزوں کا کہ کنفیوژن اور تھاٹ پروسیسز اور ڈاؤٹس اور کانٹرڈکشنز کو عام طور پہ لوگ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایتھیکل ڈیلیماز کے اندر، اور کہتے ہیں یہ بیکاز آف ایتھیکل. اور اس کا جو پھر کاز ہوتا ہے وہ یا تو ہیومن مائنڈ ہوتا ہے کہ بھئی انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، یا پھر اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اس میٹرکس کے ساتھ ہوتا ہے جس میٹرکس میں وہ موجود ہے. لیکن یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فوکس کرتے ہیں ان سارے ایشوز کا ذمہ دار وہ لینگویج کو ڈالتے ہیں. لینگویج کو یہ کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن بہرحال اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو تھاٹ پروسیس ہے میرا، اور اس تھاٹ پروسیس کو جیسا میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں وہ تھاٹ پروسیس ایکسیکیوٹ بھی ہو رہا ہے، اینالائز بھی ہو رہا ہے، ایویلویٹ بھی ہو رہا ہے، اور میننگ بھی کنوے کر رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا لینگویج بیسڈ ہے. کہیں میری لینگویج میں ہی تو پرابلم نہیں ہے. اور لینگویج میں جو الفاظ میں بول رہا ہوں جیسے ہم سگنیفائر کہتے ہیں، اور جو میننگز میں اخذ کر رہا ہوں جنہیں ہم سگنیفائڈ کہتے ہیں، سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے بیچ میں جو ریلیشن شپ میں نے پرزیوم کر رکھا ہے اسی میں تو کوئی فلو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ اینالیٹیکل جو اپروچ ہے یہ انسان کو دعوت دیتی ہے اس اینگل سے اپنے پرابلمس کو ریزالو کرنے کا. اور وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی اصل میں مسئلہ جو ہے وہ تمہاری لینگویج کا ہے، اصل میں ایشو جو ہے وہ تمہاری میننگ اور الفاظ کے تعلق کا ہے، ورڈ اور آبجیکٹ کا ہے، اور ورڈ اور میننگ کا ہے، اور
इस वजह से ये कंफ्यूजन्स भी होते हैं, डाउट्स भी आते हैं, थॉट प्रोसेसेस में भी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। उसकी बुनियादी कॉज जो है वो तुम्हारा सेल्फ नहीं है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, बल्कि या तुम्हारी इल विल नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर तुम्हारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। जो मीडियम ही है तुम्हारा वो कलर्ड है। तुम्हारा जो मीडियम है उसे तुम ट्रांसपेरेंट समझ रहे हो, वही कलर्ड है। और चूंकि वो कलर्ड है, इस वजह से तुम ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि तुम्हारी असम्पशन ये है कि जब तुम एक लफ्ज बोलते हो और दूसरा उस लफ्ज को सुनता है और दूसरा एक लफ्ज बोलता है उसको तुम सुनते हो, तो वो मीनिंग कम्युनिकेट हो रही है वैसे ही जैसे कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस में हो रही है। तो एनालिटिकल जो अप्रोच है फलसफे के अंदर एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच है, सही है। अभी मैं एनालिटिकल फिलॉसफी नहीं बता रहा, एनालिटिकल फिलॉसफी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का ये रवैया होता है कि किसी भी वजह से लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज की क्लैरिटी ऑफ मीनिंग्स के ऊपर, लैंग्वेज की कम्युनिकेटिव कैपेसिटी के ऊपर, लैंग्वेज की न्यूट्रलिटी के ऊपर उनका एतमाद मजरू हो जाता है किसी भी वजह से। अगर फर्ज किया कि उनका एतमाद मजरू हो जाए तो अब वो इस क्या करें, अब इसका, इस मसले का हल क्या करें, कैसे निकले इससे। तो ये उस आदमी की बात कर रहा हूं जो फलसफा अभी नहीं पढ़ा हुआ उसने, लेकिन वो ये देख रहा है कि जो लैंग्वेज है वो हमारे जो न्यूट्रलिटी है लैंग्वेज की वो डिस्प्यूटेड है, या कम से कम उसकी नजर में डिस्प्यूटेड हो गई है। तो फिर वो क्या करे। देखिए, आप लोग जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, बच्चे फिल्में देख रहे हैं, बच्चे टॉक शोज देख रहे हैं, तो बच्चों को ये बताया जाता है, एक आम रवैया है, आपने देखा होगा फिल्मों में, ड्रामों में, कॉमेडी फिल्मों में, कि वो कोई एक कैरेक्टर होता है, वो ये कहता है कि जो गालियां हैं वो जैसे माँ बहन की गालियां देने के बजाय बाप भाई की गालियां देना शुरू कर देता है। माँ बहन की गालियां देने के बजाय बाप भाई की गालियां देना शुरू कर देता है। साला कहने बजाय देवर कहता है। तो इस तरह से तो जो ये मजाक है, ठीक है, और लोग हंसते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फलसफा है जो कि फेमिनिस्ट जो थिंकर्स रही हैं, बड़ी थिंकर्स, उन्होंने ये बोला कि भाई ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है जिसमें इंसान कम्युनिकेट कर रहा है वो स्ट्रक्चरली मेल डोमिनेशन को असर्ट करती है। अब एक उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने फलसफा नहीं पढ़ा हुआ, वो एक आम जिंदगी गुजार रहा है। तो अगर फर्ज है कि ये कहीं पर उसके ये बात चुभ गई बच्चे के या बच्ची के, ज्यादातर बच्चियों के, बच्चे तो तवज्जो देते ही नहीं इस पर, बच्ची के तवज्जो देने पे कहीं पे चुभ गई, तो वो उसके लिए अपने कंफ्यूजन्स को, अपने थॉट प्रोसेसेस को, अपने डाउट्स को और अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस को मानवीयत देने का एक जवाब पैदा हो जाएगा कि जो लैंग्वेज है मेरी वो ही दरअसल मेरी सबऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश कर रही है और मेरी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। दिस इज द प्रॉब्लम इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग, और द प्रॉब्लम इज एक्चुअली लाइज in the tool or the instrument through which I am deriving the meanings. You know what I mean? तो ऐसा बच्चा या ऐसी बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो जिंदगी को किस तरह से अप्रोच कर सकती है, तो फलसफे को वो ले सकती है एज ए टूल ऑफ एनालिसिस के टूल के तौर पे। वो फलसफा किसी सच्चाई की तलाश में नहीं, बल्कि क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज के लिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ मीनिंग्स के लिए, क्लैरिफिकेशन ऑफ द एटमोलॉजिकल रूट्स ऑफ द वर्ड्स या लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल कर सकती है।
اور ابھی آج کل ایسا ہو رہا ہے، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ایک عام آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کہ ہمارا تجزیہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مسائل سے نہیں نکل سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ تجزیے کا جو میدان ہے وہ کیا ہوگا؟ تو کچھ لوگ جو تجزیے کا میدان سمجھتے تھے انسان کا نفس، وہ اینالیٹیکل اپروچ میں انسان کا نفس تجزیے کا جو میدان ہے وہ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے انسان کا کردار تجزیے کا میدان ہے نہیں، پوری جو ایتھیکل اور مورل ڈیبیٹس ہیں وہ کیریکٹر اور کیریکٹر بلڈنگ اور واٹ ایور پرسنالٹی اور پرسنالٹی ڈس آرڈرس، اس کے اندر جو ہے وہ کیریکٹر کو ایک بنیاد سمجھا جاتا ہے انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے لیے میدان ہوتا ہے سوشل کنسٹرکٹ، یعنی کہ سوشل آرڈر۔ آپ سوشل آرڈر کا تجزیہ کریں گے اور سوشل آرڈر میں کا تجزیہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سوسائٹی کے اندر کلاس ڈائنامک ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جینڈر ڈائنامکس ہے اور ریلیجیس ڈائنامکس وغیرہ۔ یہ جو اپروچ ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے پاس میدان جو ہوگا انالیسس کا وہ صرف اور صرف لینگویج ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ صرف لینگویج پہ فوکس کریں گے، لینگویج کا انالیسس کریں گے، اور ان کے خیال میں فلسفے کا مقصد ہی تجزیہ ہے۔ اور کس چیز کا تجزیہ؟ لینگویج کا تجزیہ۔ اور تجزیے کے نتیجے میں آپ مسائل کو کیا کریں گے؟ ڈیزالو کر دیں گے۔ مسائل لگیں گے ہی نہیں۔ مسائل کو ڈیزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوکس کریں انالیسس آف دا لینگویج کے اوپر۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹرم ہے، اس کی یورو سینٹرک اوریجن کیسے ہوا، اس کی ہسٹوریسٹی کیا تھی، اس کی ڈائنامکس کیا تھی، وہ کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا وغیرہ۔ تو جو فلسفی آف ہسٹری جب یہ بننا پڑے گا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ پلیٹو جو جسٹس کا تصور دے رہا ہے وہ جسٹس کا تصور ٹھیک ہے یا نہیں، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ جسٹس کا جو ورڈ ہے اس کی جو میننگ کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کی ہسٹوریسٹی کیا ہے، وہ پلیٹو کے پاس کیسے لیا گیا، وہ ایرسٹاٹل کے پاس کیسے لیا گیا۔ اور اس میں اس کا مقصد جسٹس کو سمجھنا نہیں ہے، جسٹس کی ایٹمالوجیکل روٹس کو اور جسٹس کی ہسٹوریسٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ عصر حاضر کے اندر وہ تجزیہ کر سکے اس ٹرم کا جسے ہم جسٹس کہہ رہے ہیں۔ اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا رہے گا کہ جسے آپ جسٹس سمجھ رہے ہو ایکچولی وہ جسٹس ایرسٹاٹل کی نظر میں جسٹس نہیں تھا، یا پلیٹو کی نظر میں جسٹس نہیں تھا، یا ایکوینس کی نظر میں جسٹس نہیں تھا۔ تو اس تجزیے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس قابل ہو جاؤ گے کہ بہت سارے جو کنفیوژنز ہیں جو کلیئرٹی آف میننگس کے ساتھ آپ نے جوڑ رکھے ہیں، یا انڈرسٹینڈنگ آف ٹرمینالوجی کے ساتھ آپ نے جوڑ رکھے، وہ تحلیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اور اس وقت اس اپروچ کو اینالیٹیکل اپروچ، اینالیٹیکل فلسفی کی میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، بات نہیں کر رہا، تجزیاتی، اس میں جو اینتھروپولوجیکل انالیسس ہے اس کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں، سوسیولوجیکل انالیسس ہے اسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور فلسفے کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ انالیسس کے لیے جو ہے وہ سوسیولوجیکل اور اینتھروپولوجیکل روٹس کو اختیار کر رہے ہیں آج کل، جو میں دیکھ رہا ہوں ڈیبیٹس کے اندر، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ یہ کر رہے ہیں۔ فلسفے کو بھی لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور فلسفہ پڑھنے کا ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ایٹمالوجیکل روٹس کو ہم فوکس کریں۔ تو ابھی یہاں تک اگر کوئی بات آپ کو کرنی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اینالیٹیکل اپروچ میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ لینگویج اور میننگ میں جو کانٹرڈکشنز آتے ہیں وہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، باقی یہ دوسرے ایسپیکٹ ہیں، کنفیوژن اور تھاٹ پروسیس۔
نہیں میں نہیں سمجھا آپ کی بات, پہلے پھر سے آپ فرمائیے. مطلب یہ لینگویج اور میننگ تو انالیٹیکل لینگویج اور میننگ میں جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں جس کو آپ انالائز کر رہے ہیں وہ انالیٹیکل اپروچ کا ایک ایسپیکٹ ہے, باقی یہ دوسرے ایسپیکٹس ہیں جو آپ نے اوپر لکھے ہیں, کنفیوژن, تھاٹ پروسیس, ڈاؤٹس. نہیں میں خیال میں نہیں سمجھا سکا. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو شروع کے جو پرابلم ہے, کنفیوژن, تھاٹ پروسیس, ڈاؤٹ, ریلیشن, یہ اس کی بنیاد اینالیٹیکل اپروچ یہی کہتی ہے کہ لینگویج کے اندر ہی ہے. اچھا صحیح ہے, وہ اینالیٹیکل اپروچ یہی سمجھتی ہے. لیکن عام طور پر کنفیوژن اور تھاٹ پروسیسز اور ڈاؤٹ اور ریلیشنز کو ریزالو کرنے کا لوگ سمجھتے ہیں کہ کاز جو ہے وہ انسان کا ذہن ہے, یا انسان کا کانشیسنس ہے, یا انسان کی اخلاقی تربیت ہے, یا اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, وغیرہ وغیرہ. اور وہ لینگویج کو پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. یہ میں نے بتایا. پھر میں نے بتایا کہ جو اینالیٹیکل اپروچ ہے وہ کہیں گے نہیں, ان ساری جو چیزیں ہیں, یہ سارے پرابلم جو ہم نے یہاں پہ مینشن کیے, ان سب کی روٹ جو ہے وہ لینگویج کے اندر ہے. آپ کی لینگویج میں پرابلم ہے, اور اس کا جو اظہار کر رہا ہے سب سے طاقتور انداز میں دو اس وقت سوشل گروپس ہیں جو اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور آپ لوگ جس دنیا میں ہے, جس ایج میں ہے, اس ایج میں ایک نئی کنسٹرکشن آف میننگ کی کوشش ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک فیمنسٹ ہے جو سب سے آگے ہے اس ڈیبیٹ کو لے کر. وہ اینالیٹیکل اپروچ نہیں ہے, لیکن وہ لینگویج کو کاز سمجھتی ہے تمام ایکسپلائٹیشن کا. اور اس کی وجہ وہ یہ کہتی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوئی ہے فرام پیٹریارکل یا میل ڈومیننٹ پرسپیکٹو سے. یہ ایک ایسا بات ہے جو گھر گھر بچے تک پہنچ گیا ہے تھرو میڈیا. ٹھیک ہے, ایسا بچہ جو اس تصور سے متاثر ہو جائے, تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے میرے ذہن میں جو کنفیوژنز ہیں اور کانٹرڈکشنز ہیں اور ڈاؤٹس ہیں اور تھاٹ پروسیس ہیں, یہ میری ال ول کی وجہ سے نہیں ہے, میرے پرسنالٹی ڈس آرڈر سے نہیں ہے, میری باڈی سے نہیں ہے, بلکہ میری لینگویج سے ہے. اور اس کے لیے اینالیٹیکل اپروچ میں یا اینالیٹیکل انالیسس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے. صحیح ہے, انویٹیشن یہی ہے. دوسرا جو ڈسکورس ہے جسے ہم یعنی کہ یہ جینڈر پرسپیکٹو نہیں ہے بلکہ یہ جینڈر ڈسکورس ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جینڈر ڈسکورس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ جو ٹرانسجینڈر ہے. جو ٹرانسجینڈر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں, وہ ٹرانسجینڈر پرسپیکٹو میں آلٹرنیٹو لنگوسٹک میننگز کی اسٹرگل کر رہے ہیں, جو ہمارے یہاں لوگ سمجھ نہیں رہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہائے بیچارے نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لینگویج ہے آپ کی وہ یا تو میل ہے یا فیمیل ہے, ہم تو ہے ہی نہیں, تو ہم نہ ہی ہے نہ شی ہے, تو ہم کیا ہے. تو اب ان کا جو ہونا ہے وہ لینگویج کے ڈومین میں امپاسبل ہے. تو اپنے ہونے کے لیے وہ لینگویج کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی امریکہ میں ہو رہا ہے یا کینیڈا میں ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایشو بیسڈ اپروچ میں بتایا تھا کہ اب کینیڈا کے اندر اور بہت سارے نئے جو اسکولز ہیں وہ بیبی یا بابا نہیں کہتے بلکہ دیبیز کہتے ہیں, دیبیز. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو بچہ خود فیصلہ کرے کہ وہ بابا بننا چاہتا ہے, بیبی بننا چاہتا ہے, یا دیبی بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پاسبلٹی آف دیبیز کنسٹرکٹ ہو رہی ہے تھرو آلٹرنیٹو میننگز آف لینگویج کے تھرو, اور یہ سوسیولوجیکل اور اینتھروپولوجیکل کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے, فلسفیانہ بنیادوں پر نہیں ہو رہی. ہاں,
فلسفہ اس کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے, جیسے میں سمجھ رہا ہوں اس کو, یا اور فلسفے کے لوگ بھی سمجھتے ہیں, کچھ اس کو انڈورس کرتے ہیں, کچھ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مثال کے طور پہ ایک ٹرانسجینڈر ہے پاکستان میں جنہوں نے میڈیسن پڑھ لی, ٹھیک ہے نا, میڈیسن میں ڈگری لے لی اس نے, اور وہ ایک اچھی ڈاکٹر انشاءاللہ بنے گی اور لوگوں کی خدمت کرے گی, لیکن اصل میں وہ اس کی آئیڈینٹی ڈاکٹر نہیں ہے, ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ہے. تو the issue is not being doctor or being nurse or being what. The issue is an identity which is not being reflected in the contemporary linguistic matrix. So she needs or he, she, whatever she is, she needs an alternative paradigm of language. لہذا وہ انسان جو ہے, جو بھی بھائی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ بنا ہوں, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. تو وہ ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن سکتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ ٹرانسجینڈر بھی ہے. اب ہر بندہ تو وہ دیکھنے سے, ہمیں تو دیکھنے سے وہ عورت ہی لگ رہا ہے, ہمیں تو دیکھنے سے وہ عورت لگ رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں نہیں. اب یہ جو ہے وہ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے کہ میں ایک انسان عورت لگ رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میں عورت لگ تو رہا ہوں, کپڑے بھی میں نے عورتوں جیسے پہنے ہوئے, بال بھی میں نے عورتوں جیسے رکھے ہوئے, میک اپ بھی میں نے عورتوں جیسا کیا ہوا ہے, لیکن میں عورت بنوں گا نہیں, میں بنواؤں گا بھی نہیں, بلکہ میں سب کو بتاؤں گا میں عورت جیسا لگ تو رہا ہوں لیکن میں عورت ہوں نہیں. بنیادی سوال میننگ کے کلیم پر یہ ہے کہ جب وہ عورت لگ رہا ہے تو بس وہ بول دے نا عورت, میں عورت ہوں. تو اس کے نتیجے میں ایک آلٹرنیٹیو لنگوسٹک میٹرکس ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے جو یہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک نیا آئیڈینٹی پیراڈائم استعمال کرے جو سوسیولوجیکلی, اینتھروپولوجیکلی اور لیگلی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. جیسے پاکستان جیسے ملک میں ہو رہا ہے تو ساری دنیا میں ہو رہا ہوگا. تو جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اس طرح ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہے, ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہومو سیکشوالٹی اور یو نو واٹ آئی مین, تو اس کے لیے پھر آلٹرنیٹیو میننگس, آلٹرنیٹیو لینگویج صحیح ہے کنسٹرکٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ میننگ جو ہو وہ انڈیپینڈنٹ ہو اس ڈویژن آف سوشل اسٹرکچر سے جو کہ پرزیوم کرتا تھا کہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے, صرف مرد ہی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اینالیٹیکل اپروچ جو ہے, اگر آپ کہیں کہ نہیں 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 ہمیں اینالیٹیکل اپروچ کی ضرورت نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. اینالیٹیکل چیلنج تو آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ٹاک شوز کے ذریعے. جیری اسپرنگر شو نے بہت عرصے پہلے ایک آلٹرنیٹیو لنگوسٹک ڈسکورس اسٹیبلش کر دیا تھا جس کے اندر ایک انسان ایسے ریلیشن شپس بنا رہا تھا جو ریلیشن شپس لینگویج کے اندر موجود ہی نہیں تھے, یا اگر تھے تو وہ گالیاں تھے. تو آپ لوگوں کو پتا نہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہے, دیکھتے تھے آپ لوگ جیری اسپرنگر شو دیکھا ہے کسی بھائی نے آپ میں سے؟ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑے بہت ایپیسوڈ دیکھیں. جی ہاں, تو وہ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اور توجہ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر جو چوٹ پڑتی ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اخلاقیات پہ پڑ رہی ہے, عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کیریکٹر, لیکن حقیقتاً جو چوٹ وہ اصل میں مارتے ہیں وہ لینگویج میں مارتے ہیں. اور جب وہ پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے, یا کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 ایسے نئے ورڈ آپ کی ویکیبلری میں ایڈ ہو چکے ہوتے ہیں انکانشیسلی جو کہ پہلے نہیں تھے, تاکہ آپ کے سامنے جب اسی طرح کی کوئی چیز, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اسکرپٹڈ ہے نا, وہ تو اسکرپٹڈ ہوتا ہے,
لیکن جب آپ حقیقی زندگی ڈاکٹر صاحب نہ صرف یہ اسکرپٹڈ بلکہ وہ ڈراماتائزیشن بھی تھی وہ جی جی ریالٹی ساری دنیا میں نہیں ریالٹی سے نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے آپ کے معاشرے میں چھپی ہوئی ریالٹیز کو معنویت دینے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ آپ کی حقیقی زندگی میں آپ کے ارد گرد ہوتا ہوا دکھائی دے تو آپ کے پاس اس کو سمجھنے کے الفاظ بھی ہو اور میننگز بھی ہو, اور آپ کے اندر جو پہلا شوق آپ کو ملتا ہے جو سیمینٹک شوق جسے ہم کہتے ہیں, سیمینٹک شوق, میننگ کا شوق, وہ شوق آپ کو نہیں لگتا. پھر جیسے جیسے آپ وہ دیکھتے رہتے ہیں لاشعوری طور پر آپ ایڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں ایک آلٹرنیٹیو لنگوسٹک میٹرکس کو اور اس کی کورسپونڈنگ ٹرمینالوجی کو, اور اس کورسپونڈنگ میٹرکس اور کورسپونڈنگ ٹرمینالوجی کے تھرو آپ کے لیے اس آلٹرنیٹیو پیراڈائم آف سوسائٹی یا سوشل ایگزسٹنس پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کہ اینالیٹیکل اپروچ پہ جو زیادہ چھاپ رہی ہے, اس نوعیت کا تجزیہ جو ٹی وی کے اوپر اینکر پسند کر رہا ہے یا ٹاک شوز کے اندر آ کے لوگ کر رہے ہیں, اس میں آپ اگر دیکھیں تو کم از کم پاکستان اور ہندوستان وغیرہ کے اندر تو اس میں چھائے ہوئے ہیں جو لوگ, وہ یا تو سوسیولوجی کے لوگ ہیں, لٹریچر کے لوگ ہیں, یا اینتھروپولوجی کے لوگ ہیں, یہ چھائے ہوئے. اور جو تجزیہ وہ کر رہے ہیں وہ سوشیولوجیکل ہے یا اینتھروپولوجیکل ہے یا لٹریری ہے. لیکن جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ آپ کو اس پہ ابھی دکھائی نہیں دے رہے, کیونکہ جو فلسفیانہ منہج ہے اس طرح کی اپروچ کا وہ بہت چیلنجنگ ہے, اور اس کے لیے ایک زبردست قسم کی آپ کو فلسافیکل اسکلز اور آپ کی اینالیٹیکل اسکلز آپ کی ہونی چاہیے, جو ظاہر ہے کہ سوسیولوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ کے لیے نہیں ہوتی. اور اگر آپ ان ڈیبیٹس میں جائیں گے جو کہ اینالیٹیکل ہارڈ کور اینالیٹیکل فلسفی کی ڈیبیٹ ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہے. لیکن جب سوسیولوجیکلی اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہوگا, اینتھروپولوجیکلی اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہوگا تو آپ کو, یا لٹرری طور پر اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت نچلی سطح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اصل میں ٹارگٹ لینگویج کو نہیں کر رہے ہوتے, وہ تجزیے پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. فلسفے کا آدمی اگر ٹرینڈ ہوگا اس فیلڈ کے اندر تو وہ یہ بتا دے گا کہ آپ جس چیز کو فوکس کر رہے ہیں اصل میں چوٹ وہاں پہ نہیں لگنی چاہیے, چوٹ لینگویج کے اوپر لگنی چاہیے, چوٹ میننگ کے اوپر لگنی چاہیے, چوٹ اسٹرکچرس کے اوپر لگنی چاہیے, چوٹ جو ہے وہ ورڈ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کے اوپر لگنی چاہیے. لیکن یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی, لوگ صرف تجزیہ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ تجزیہ کار جو ہے ایک پروفیشن بن گیا, یعنی کہ یہ کیا ہے, تجزیہ کار. بس یہ تجزیہ کرتے رہتے, کچھ بھی دے دو ان کو یہ تجزیہ کر لے. ایسا کیا ہے اس کے پاس, کیا ہے اس کی اسکل؟ مجھے ہوتا ہے نا ٹی وی پہ وہ ٹیٹے کر رہا ہوتا ہے, جیسے میرا نام ابھی آ رہا ہے وہاب سوری, تو اس کے لکھا ہوا تجزیہ کار. نہیں تو بھائی کیا کیا تم نے جو تم تجزیہ کار بن گئے؟ کیسے بنے تم تجزیہ کار؟ کر سکتے ہیں یہ اسکل. اچھا اور پھر بہت دن تک اگر وہ ٹیٹے کرتا رہے تو پھر وہ سینئر تجزیہ کار ہو جائے, پھر وہ اپنے ساتھ ایک پٹھا یا پٹھی بٹھا لیتا ہے. دیکھا ہے آپ نے, جتنے بھی بابے ہو گئے, اگر آدمی ہوتا ہے تو عورت بٹھاتا ہے, عورت ہوتی ہے تو آدمی بٹھاتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے تاکہ اس کی بدصورت شکل کو وہ ٹالریٹ کر سکے لوگ, اس خوبصورت بچی کو دیکھ کے. پھر وہ جو ہے بچہ بچی جو ہے بحث کوشچنز کرتا رہتا ہے, اور یہ پیر بابا کی طرح اس کو اپنے علم کے موتی بکھیرتے رہتے ہیں. کسی کو چڑیا بتا رہی ہے, کسی کو کوا بتا رہا ہے, کسی کو الو کا پٹھا بتا رہا ہے, کسی کو کچھ بتا رہا ہے, اور وہ بھائی کیے جا رہا ہے without having academic skill
to do that. इस तरह के जो टट्टू है वो एनालिटिकल फिलॉसफी के सामने एक लम्हे के लिए भी नहीं टिक सकते, वो 2 मिनट में उसको उड़ा देगा। अगर फर्ज किया रसल के सामने बैठ के या मूर के सामने या आयर के सामने या ऑस्टन के सामने बैठ के इस तरह टैटे करेगा, वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो लोगों के साथ, क्यों कर रहे हो लोगों के साथ, उसका अपना तज्जिया करके रख देगा वो। तो एनालिटिकल अप्रोच एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच है, इसमें जो तज्जिए की फाउंडेशन होनी चाहिए वो फिलोसॉफिकली ट्रेन्ड होना चाहिए। लेकिन फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग जो लेगा, जैसे रसल ने ट्रेनिंग ली या मूर ने ली या ऑस्टन ने ली या आयर ने ली या गिलबर्ट रायल ने ली या विटकेनस्टाइन ने ली, तो वो एनालिटिकल फिलॉसफी है। एनालिटिकल फिलॉसफी जाहिर है एनालिटिकल अप्रोच ही इख्तियार करेगी ना। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं, मैं जब तज्जिया करूंगा तो मैं अपने आप को किसी न चीज से तो इक्विप्ड करूंगा ना। तो आम तौर पे लोग जो इक्विप्ड हो रहे हैं वो लिटरेचर से हो रहे हैं, सोशियोलॉजी से हो रहे हैं और एंथ्रोपोलॉजी से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है और इसमें गलत और सही का नहीं है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस सही और गलत नहीं होता, एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस सही और गलत नहीं होता, लिटरेरी एनालिसिस तो कॉन्ट्रडिक्टरी होता ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन जो एनालिटिकल अप्रोच है उसमें सही एनालिसिस और गलत एनालिसिस को वो दिखाते हैं बिल्कुल ऐसे कि देखो ये जो तुमने किया था ये एनालिसिस गलत था, ये एनालिसिस गलत इस वजह से था और इस एनालिसिस से तो पीछे हटो, उसे पीछे हटना पड़ता है और कभी कभार अपने एनालिसिस से भी वो पीछे हट जाता है, समझे। तो एनालिटिकल अप्रोच एक बहुत ही यानी कि डिमांडिंग और चैलेंजिंग अप्रोच है और इन एनालिटिकल अप्रोच की तरफ लोग जब जाते हैं तो वो फलसफा इसलिए नहीं पढ़ते कि उनका कोई हकीकत का तस्वुर वो जानना चाह रहे हैं या वो इसलिए फलसफा पढ़ रहे हैं कि वो कोई प्रॉब्लम, वो सिर्फ एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं अपने एग्जिस्टिंग चैलेंजेस का। और तज्जिए का एनालिसिस का मकसद क्या होता है? तज्जिया ही। दे आर नॉट एनालाइजिंग समथिंग अदर देन एनालिसिस। एनालिसिस फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द थॉट। तो क्लैरिफिकेशन होती चली जाती है और जितनी एनालाइज हो जाता है उतना क्लियर हो जाता है और जितना एनालाइज नहीं हो पाता उसको वो दूसरे के लिए छोड़ता है, फिर दूसरा उसको एनालाइज करता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये बेसिक जो आर्ग्यूमेंट है एनालिटिकल फिलॉसफी तो नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच का है और इसे फलसफे में जब एक इंसान पढ़ेगा तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिमांडिंग होगा और वो डीपर्सनलाइज्ड होकर फलसफा पढ़ेगा और फलसफा पढ़ने के बाद यकीनन उसकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो दूसरों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा लीथल होगी, ज्यादा चैलेंजिंग होगी, ज्यादा कोहेरेंट होगी। और लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि वो ये बताएगा कि जिसे तुम इखलाकियात का मसला कहते हो वो इखलाकियात का मसला है ही नहीं, बल्कि जिसे तुम जमालियात का मसला कहते हो असल में वो जमालियात का मसला है ही नहीं, और जिसे तुम मजहबियत का या रूहानियत का मसला समझते हो असल में वो रूहानियत या मजहबियत का मसला है ही नहीं, यू नो। तो जब ये करेगा वो तो उसके नतीजे में ethics, aesthetics and mysticism lie on same foot because they are all equally nonsense. तो वो nonsensical conclusions की तरफ compel करेगा philosophical analysis आपको, which is quite a thing, you know, quite a challenge. तो एनालिटिकल अप्रोच बहरहाल लोग इख्तियार करते हैं और आप कर सकते हो, देख सकते हो, इस तरह फलसफा पढ़ सकते हो, लेकिन उसके कुछ फिर आपको कुछ चीजें फिर आपको कुर्बान करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का ये वाला टॉपिक तो हो गया। अभी इस पे जितना आप लोगों को डिस्कशन करनी है आप लोग कर सकते हो, बात कर सकते हो।
بار بار آپ کو کئی بار میں نے بتایا کہ یہ میں نے اینالیٹیکل اپروچ ٹورڈز فلسفی سب بتائی ہے آپ کو, اینالیٹیکل فلسفی نہیں بتائی. جب ہم اینالیٹیکل فلسفی اگر کبھی کریں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے. یہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں تو یہ لوگ کیا اپنی چوائس سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں ڈائلیکٹیکل اپروچ پہ زیادہ زور دوں گا, کوئی آدمی کہے گا آپ جیسے آپ نے کہا کیمبرج والے جو ہیں وہ انالیٹیکل اپروچ پہ کرتے ہیں. جی جی دیکھیے عام انسٹیٹیوشنل بایس ہوتا ہے یہ ان کا, یا ان کے استادوں نے سکھائی ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ پک کرتے ہیں یا کس وجہ سے پک کرتے ہیں؟ ایک تو انسٹیٹیوشنل بائس ہوتا ہے جو اپروچز کا ہے. جیسے فرض کیا کہ بعض ادارے ہوں گے جو کانٹیننٹل فلسفی کے ہوں گے, وہ اینالیٹیکل اپروچ کو ایک لیجٹیمیٹ اپروچ مانتے ہیں لیکن دی اپروچ نہیں مانتے. لیکن اینالیٹیکل اپروچ جو ہے وہ اپنی اپروچ کو دی اپروچ ہی کنسیڈر کرتی ہے. لیکن ابھی ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے جیسے عام لوگ جو کہ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں ایسے ہی کہ بھئی میں اب زندگی میں نے کچھ کر لیا, اب چلو میں فلسفہ پڑھتا ہوں. اس میں عام طور پر وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے اپروچ کرتے ہیں فلسفے کو, اور کچھ لوگ جو ہے لو آف وزڈم پہ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کو کرونالوجیکلی وہ کرتے ہیں, کچھ لوگ ایشو بیسڈ پہ کرتے ہیں. لیکن جو ڈائلیکٹیکل اور اینالیٹیکل اپروچ ہے یہ سیریس لوگ ہوتے ہیں جو سیریسلی چیز کو پرسو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا زندگی کی طرف ایک رویہ پہلے سے ہے. وہ چیزوں کو سنتھسائزیشن کے پروسیس میں یا انالیسس کے پرابلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہی ایسے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ہے وہ اپروچ فلسفے کو کرتے ہیں جیسے وہ فلسفے کو اپروچ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی وہ ڈائلیکٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا رویہ زندگی کی طرف ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ فلسفے کو اپروچ کرتے ہیں to enhance their analytical skills so that they can counter other people in more efficient manner. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بعض اداروں کے جو انسٹیٹیوشنل پریجوڈسز ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر امپوز کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح فلسفے کو دیکھیں. لیکن فلسفی تو جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ دنیا میں سب کے لیے لکھ رہے ہیں نا, تو کوئی بھی اس کو اٹھا کے پڑھ سکتا ہے, کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. ہسٹری آف فلسفی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی بھی کسی بھی ایج میں پڑھ سکتا ہے. تو وہ جب فلسفہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹریپ ہوتا ہے یا تو کرونالوجیکل پلین پر یا ایشو بیسڈ پہ یا ڈائلیکٹیکل پہ یا اینالیٹیکل پہ. ابھی ہم ایوولوشن ہی بھی کریں گے تو وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو یہ جو عام آدمی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا, ادراک نہیں ہوتا کہ وہ فلسفے کو جس طرح لے رہا ہے وہ کرونالوجیکلی لے رہا ہے یا ایشو بیس لے رہا ہے یا ڈائلیکٹیکلی لے رہا ہے. بس وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی فلسفے کو جس طرح دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے. یہ مبشرہ نے سوال پوچھا ہے, کین یو ٹیک اے مکسڈ اپروچ؟ دیکھیں ہر ظاہر ہے کہ جب آپ ایشو بیسڈ اپروچ اختیار کریں گے تو آپ کسی نہ کسی لیول پر کرونالوجیکل ہوں گے, صحیح ہے نا. مثال کے طور پہ آپ اگر فرض کیا لاجک کے اوپر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ مل کی لاجک سے تو شروع نہیں کریں گے نا, ایرسٹوٹیلین لاجک سے ہی شروع کریں گے تو آپ پیچھے جائیں گے, پھر ایرسٹوٹیلین لاجک سے آگے کی طرف آئیں گے. تو اس میں کچھ لوگ کہیں گے سنتھسائز بھی ہم کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں گے ہم ڈائلیکٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کرونالوجیکلی بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آپ فلسفہ پڑھ کیوں رہے ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو کہ حقیقت کا ادراک کر چکا, اسے پتا ہے حقیقت کیا ہے, اسے کہے آپ آئیں یہ دیکھیں یہ ایرسٹوٹل یہ کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے سب غلط کہہ رہے ہیں بھائی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے. تو وہ فلسفہ نہیں پڑھے گا, اس کو ضرورت نہیں ہے.
اس کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے. اب جب اس کو حقیقت کا پتہ چلی گیا ہے تو وہ کہے کہ وہ حقیقت کے مباحث جو کہ غلط ہے وہ میں کیوں پڑھوں, کیوں جانوں. آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی جب بھیجا تو وہ پڑھا لکھا کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے نا. اس کیوں سلیکٹ کیا ایک ایسے انسان کو رہنمائی کے لیے جو نہ لکھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے علم ہوتے ہیں جو پہلے سے جو لوگ جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو آپ جان رہے, تو آپ شیئر کر رہے ہیں, یا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسروں کے جانے ہوئے کو جان رہے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک ایسا علم بھی ہے جو پہلے سے جانے ہوئے لوگوں اور تمہارے جاننے سے ماورا ہے, تم نہیں جان سکتے اس کو, میں بتا رہا ہوں تمہیں, میں بھیج رہا ہوں, اور یہ پرزرو کر کے دکھائے گا اور ثابت کرے گا اپنی ڈومینیشن تم سب کے اوپر. جو سب کچھ تم لوگوں نے جان لیا, سب کچھ ایک طرف لے آؤ, اور یہ میں بھیج رہا ہوں. اور جس بندے کے تھرو بھیج رہا ہوں وہ نہ لکھنا جانتا ہے پڑھنا, اور کوئی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا, کوئی بھی, کسی کو بھی نہیں ٹکنے دوں گا میں. کیوں؟ کہ اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جو حقیقت اولا کا علم ہے. صحیح ہے. تو ایشو یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ ہم کہتے ہیں مکسڈ اپروچ اختیار کرو, تو مکسڈ اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہدف طے ہے آپ کا ہدف, اور اب آپ اس کے لیے اسٹریٹجائز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اس اسٹریٹجائزیشن کے لیے آپ مختلف چیزیں کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کا مسئلہ سیریس ہے, اگر آپ کا مسئلہ یہ بھائی مجھے تو نہیں پتا حقیقت کیا ہے, پھر تو آپ کو کسی ایک اپروچ کو اختیار کرنا چاہیے اصولاً. ٹھیک ہے. پھر مکس اپروچ نہیں چلے گی. پھر کیونکہ سچ کو کرونالوجیکلی جب آپ اپروچ کریں گے الگ نتیجہ نکلے گا, سچ کو آپ ایشو بیس سے اپروچ کریں گے الگ نتیجہ نکلے گا, ڈائلیکٹیکلی اپروچ کریں گے الگ نتیجہ نکلے گا, اینالیٹیکلی کریں گے الگ نتیجہ نکلے گا. الگ ایک نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں, اگر فرض کیا کہ سچ آپ کو پتا چل گیا, جیسے اللہ کے نبی کو پتا چل گیا, اللہ کے نبی سے اللہ کے صحابی کو پتا چل گیا, آئمہ کو پتا چل گیا, اب انہیں پتا ہے سچ یہ, اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سچائی کو مان کیوں نہیں رہے, کیا چکر ہے ان کا, کیوں نہیں مان رہے. جب سچ پوری صداقت کے ساتھ آ گیا, یہ کیوں نہیں مان رہے. ہاں, اب یہ کس جگہ سے سچائیوں کو اخذ کر رہے ہیں اس کو جاننا ضروری ہے. اس کے لیے پھر آپ کوئی بھی اپروچ اختیار کر سکتے ہیں, مکسڈ اپروچ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت آپ کا ایٹیچیوڈ فلسافیکل نہیں ہوگا, انسٹرومنٹل ہوگا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اس وقت پھر آپ کا اپروچ, آپ فلسفے کو انسٹرومنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں, ٹول کے طور پہ لے رہے ہیں, لیکن کرونالوجیکل اپروچ آپ کو ٹول کے پہ نہیں لے رہی, ایشو کے بیس پہ نہیں لے رہی, ڈائلیکٹیکل اپروچ نہیں لے رہی. ہاں, اینالیٹیکل اپروچ لیتی ہے, لیکن اینالیٹیکل اپروچ انالیسس کے نتیجے میں ملنے والی سچائی کو اس وقت تک قبول کرے گی جب تک اس سے بہتر انالیسس اس کے لیے اویلیبل نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ فلسفی ایک طرح کی ٹول کے طور پہ استعمال ہوگی. لیکن اگر آپ کو سچ کا پتہ ہی نہیں ہے, پھر آپ مکسڈ اپروچ نہیں اختیار کر سکتے, پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اصولاً نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایک اپروچ اختیار کرنی چاہیے, اور کوئی ایک اپروچ اختیار کر کے سچ کو تلاش کرنا چاہیے. جو لوگوں نے سچائی کو تلاش کیا وہ تلاش کر کے آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ جانتے. اگر آپ کرونالوجیکل اپروچ میں جائیں گے تو انشاءاللہ 20 سال میں 20 ہی فلسفیوں کو جان پائیں گے. اگر بہت اچھا بھی آپ فلسفہ پڑھ سکیں اور 20 فلسفیوں کو پڑھ کے آپ اگر مسئلہ حل بھی نہیں کر سکے اور انتقالی ہو گیا آپ کا, تو پھر بیکار ہے, پھر فائدہ نہیں ہے. تو میں نے اپروچز سے شروع ہی اس لیے کیا فلسفہ پڑھانے سے پہلے, تاکہ آپ کو کلیریفیکیشن ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو, آپ کیوں کرنا چاہتے ہو. اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہو جو
جو آپ کا آبجیکٹو ہے تو اس کے حساب سے ہی پھر آپ کو فلسفے کو اپروچ کرنا چاہیے. جی ملاحت. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کلیریفیکیشن اگر تھوڑی ہیلپ آپ کر سکیں کہ جو یہ جتنے بھی فلاسافیکل اپروچز ہیں اس کا یوز کیس سینیریوز مطلب جو کمپاؤنڈ امپیکٹ ہے ہماری زندگی پر یا ہماری تھاٹ پروسیس پر یا ہماری کریٹیکل تھنکنگ پر، اس پہ ہم جب ڈیسیجن میک کرتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ یہ ایز اے یوز کیسز کے ہمارے سامنے آئے کہ ہم اس میں سے کون سی اپروچ کو اڈاپٹ کریں اور اٹس بیکم لائک اے سیکنڈ نیچر. جب ہم یہ ساری اپروچز کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ میں کس طرح آپ کو فلسفہ پڑھانا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ لوگوں کو کلرڈ نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ فلسفی جو ہے آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو آپ پہ معترض ہوتے ہیں، ایک ایسی سچائی پہ معترض ہوتے ہیں جو آپ کے خیال میں نان کنٹیسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ملاحت ایک چیز کو سچا مانتا ہے اور اس کے مطابق اس کو کبھی نقصان بھی نہیں پہنچا اور وہ بڑا اچھی اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے اور ایک با اخلاق باشعور زندگی گزار رہا ہے اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی ہے، اپنے خاندان کا بھی اچھا فرد ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملاحت ایک اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے. اور ملاحت جس چیز کو ابدی سچائی مانتا ہے اس کے ارد گرد کے کچھ لوگ معترض ہیں اس ابدی سچائی کو، اور جس کے اوپر اس کی پوری بنیاد کھڑی ہوئی ہے، لیٹ سپوز جس کے اوپر یہ کھڑا ہو کر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، وہ کہے کہ بس یہ ایک کمی ہے ملاحت کے اندر، اگر یہ بھی نکل جائے نا تو پھر ملاحت بنے گا اصل میں انسان. اور جو اس کا سب سے سیلیبریٹڈ فاؤنڈیشن ہے یا اس کی بیڈ راک ہے، ایک اسی کے ارد گرد کے بندہ یہ بتا رہا ہے کہ بس یہ جو ہے پورا کا پورا سونے کا ہے اور بس یہ ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے جو پیتل کا ہے، یہ نکل جائے، اور جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے. تو ملاحت کا یہ حق نہیں بنتا کہ ملاحت اپنے اس ایبسولوٹ نان کنٹیسٹیبل فاؤنڈیشن کا دفاع کرے، اور دفاع کرنے کے لیے وہ اپنے علم میں اضافہ کرے اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے تاکہ جس کی بنیاد پر اس نے یہ ساری اچھائیاں کی ہیں وہ اس سے نہ چھن جائے. یہ ملاحت کی سائڈ سے. اگر ملاحت دوسری سائڈ پہ چلے جائے، یعنی کہ ایک دوسرا آدمی ہے جو ملاحت کے ہی تعلق میں ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ملاحت یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن پہ توجہ دے رہا ہے، اصل میں مسائل یہ ہے کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ملاحت بھی ایگزیکٹلی یہی کام کرے گا کہ دیکھو تم جن مسئلوں کو مسئلہ سمجھ رہے ہو ایکچولی وہ نہیں ہے، اصل میں تو تمہاری فاؤنڈیشن. تو ملاحت کو یہ بتانا پڑے گا نا یہ کیسے فاؤنڈیشنل پرابلم ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کو فلسافیکلی ٹرینڈ اگر وہ ہوگا تو اسے فائدہ پہنچے گا، اپنے تحفظ کے لیے بھی اور اس کے اصلاح کے لیے بھی جس کی اصلاح یہ کرنا چاہتا ہے. تو فلسفی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو انکریز کرتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ فلسفی آپ سے وہ بنیادی چھین لے جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ساری اچھائیاں کر رہے ہو. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے تحفظ کے لیے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے اٹیک آئے گا. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ نئی باتیں اور نئے آئیڈیاز سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ کنکلوسیو ہے اور سیلف ایویڈنٹ ہے. لیکن اگر انہوں نے تھوڑا سا فلسفہ پڑھا ہوا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو آئیڈیا ان کو چیلنج کر رہا ہے وہ کوئی اتنا تگڑا آئیڈیا رہا نہیں ہے ہسٹری کے اندر، لیکن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں یا انہیں پتہ نہیں تھا تو وہ ڈھیر ہو گئے اس آئیڈیا کی بمبارڈمنٹ سے.
تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سارے آئیڈیاز کو، محض اس لیے نہیں کہ آپ ان آئیڈیاز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان آئیڈیاز کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ کل کو آپ پر یا آپ کے کسی قریبی پہ وہ آئیڈیاز کا اٹیک ہو یا چیلنج ہو تو آپ اس سے نبرد آزما ہو سکے، آپ کو پتا ہو، آپ بات کر سکیں، آپ سمجھا سکیں، آپ لوگوں تک اپنا پوائنٹ آف ویو منتقل کر سکے اور اپنے دین کا تحفظ کر سکے. تو نیوز ویلیو تو ہے، لیکن ہمیں کون سا اپروچ اختیار کرنی چاہیے، ہمیں کون سی اپروچ اختیار کرنی چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی خیر سر. سر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب ہم کسی حقیقت کو ڈفرینٹ فلاسفیکل اپروچز کے ذریعے سے اپروچ کرتے ہیں تو وہ حقیقت ہر اپروچ میں اس حقیقت میں آنسر مختلف آتا ہے، یعنی وہ حقیقت ہر اپروچ کی صورت میں بدل جاتی ہے. تو مجھے کچھ اپنی ایک پرابلم کا سلوشن اس میں نظر آ رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ آپ رہنمائی کریں کہ 2-4 ایگزامپل ساتھ کہ اس حقیقت کو ہم اس اپروچ سے اپروچ کرتے ہیں تو وہ آنسر کچھ آتا ہے، دوسری اپروچ سے تو کچھ کلیئرٹی ہوگی مجھے کچھ اس میں. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے لوگ، چونکہ گروتھ آف نالج بڑی ریڈیکل ہوئی ہے، بڑی تیز ہوئی ہے، بڑی سوئفٹ ہوئی ہے، اور اپنے ادارتی سمبندی کے اندر وہ دنیا کی ہر اس تہذیب کو چیلنج کر رہی ہے اور ہاؤنٹ کر رہی ہے جو کہ پری ماڈرن ایکڈیمک فاؤنڈیشنز رکھتے ہیں. یعنی کہ مڈرنٹی ہوئی، یوں سمجھ لے کہ 16 سینچری. تو اگر فرض کیا کہ عیسائیت ہے جو اپنی فاؤنڈیشن رکھتی ہے پری یعنی کہ ماڈرن ایج میں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو فرسٹ سینچری میں، تو یہ 1600 سال جو عیسائیت چلی ہے اس کی پوری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فاؤنڈیشنل جو اس کی ڈائنامکس ہے وہ پری ماڈرن رہی ہے. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کی رہی ہے، جیوز کی رہی ہے. تو اب اگر پری ماڈرن فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا جو ایکڈیمک پورٹ فولیو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور آپ جو ہے ڈائلیکٹیکل اپروچ اختیار کر لو، تو بالکل ریلیجن نہیں بچے گا آپ کا. یہ بالکل فیکٹ ہے، یہ بالکل ایسی فیکٹ ہے جیسے میں آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. اور جو سمجھتا ہے کہ وہ بچ رہا ہے وہ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہوگا بٹھا کے سمجھا دے گا کہ جسے تم سمجھ رہے ہو بچ گیا، وہ تمہارا احساس ہے کہ وہ بچا ہے. جس طرح کوئی مر جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ مر تو گئے لیکن ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، مجھے ان کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے. کسی کے ابا مر جاتے ہیں، نہیں میرے ابا میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. فلموں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہیروئن مر گئی تو ہیرو کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی بیخبری کر دی اور اب آپ کہہ رہے ہو، تو جو ڈائلیکٹیکل اپروچ کو سمجھتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ نہیں رہے گی. تو جب آپ کوئی بھی اپروچ اختیار کریں گے تو اس کا تقاضا آپ سے ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اینالیٹیکل اپروچ پہ چلے جاتے ہیں، اینالیٹیکل اپروچ پہ جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اینالیٹیکل اپروچ اختیار کر رہے ہیں فلسفے کے اندر، مذہبی پیرایوں کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا. صحیح ہے. اور وہ کر یہ رہے کہ وہ تو یہ بتا رہے کہ بھئی یہ جو سب جو تفاسیر ہمارے بڑوں نے لکھی وہ تفاسیر جو ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس لینگویج کے تھرو یہ کیا وہ کلرڈ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر فرض کیا کہ آپ اینالیٹیکل اپروچ کے اس بیسک اسمپشن کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر آپ کہیں میں اب بچا بھی لوں گا، تو آپ تو ایک بالکل نیا ریلیجن کھڑا کر دیں گے، بالکل نیا ریلیجن ہوگا وہ. اور اس کی فاؤنڈیشن کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ کیونکہ وہ بھی تو کلرڈ ہی ہے.
وہ کون سا کلرڈ نہیں ہے, وہ کیسے کون سے نیوٹرل ہو گیا. جب ہم اینالیٹیکل اپروچ پڑھیں گے تو وٹکنسٹائن شروع میں یہی سمجھا کہ وہ کلیئرٹی آف میننگ آ جائے گی پکٹوریل ریپرزنٹیشن سے, لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ تو فارم آف لائف کے چینج ہونے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے جب ہم اینالیٹیکل اپروچ کریں گے. لیکن اگر فرض کیا کہ ایک بندے کو اینالیٹیکل اپروچ کا سر پیر کا پتہ نہیں ہے اور اپروچ کر رہا ہے وہ اینالیٹیکلی, اسمپشن اس کی ساری اینالیٹیکل ہے, تو پھر کیسے مطلب چلے گا یہ معاملہ. تو انفارچونیٹ ہے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل سائنسز میتھڈالوجیز جو ہے وہ اپروچ دے دیتی ہے وداؤٹ ہیونگ اپروپریٹ فلسافیکل گراؤنڈنگ. لوگ ان سوسیولوجیکل میتھڈالوجیز کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر اس چیز کو جو کہ پری ماڈرن ہے اڑا کے رکھ دیتے ہیں, لیکن اپنی جو پرٹیکولیرٹیز ہے, اپنی اسپیسیفسٹیز ہے, ان کو ایکسپلور نہیں کرتے. کتنی خوفناک بات ہے. اس لیے فلسفہ پڑھنا ضروری ہے کسی بھی طریقے سے, اور آپ کو اویئر ہونا ضروری ہے کہ کون سی اپروچ سے آپ فلسفہ پڑھیں. آپ کو اویئر ہونا چاہیے. عام طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ایک شاعر ہے, ایک ادیب ہے, وہ ایک سمجھدار انسان ہے, وہ کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہے پڑھتا ہے, کوئی بھی کتاب اٹھاتا ہے پڑھتا ہے, مختلف کتابیں پڑھتا ہے, لٹریچر پہ بھی پڑھتا ہے, ادب پہ بھی پڑھتا ہے, فلسفے بھی پڑھتا ہے, نفسیات پہ بھی پڑھتا ہے, تو اس کا پھر ایک اوور آل پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ کسی اسپیشلائزڈ آدمی کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کرے گا اس پرسپیکٹو کے ساتھ, تو وہ اسپیشلائزڈ آدمی تو اس کو نہیں چھوڑے گا, وہ تو اس کو اڑا کے رکھ دے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جیک آف آل ہے, وہ ماسٹر آف نن نہیں ہے. فلسفی ایک اسپیشلائزڈ برانچ ہے. جب وہ اسپیشلائزڈ اپنے ٹوتھ اور نیلز کے ساتھ آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے تو پھر آپ نہیں ٹک پاتے اس کے ساتھ. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جب فلسفے کو اپروچ کر رہے ہیں تو کس اپروچ کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فلسفہ نہ پڑھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلسفہ کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے ذہن میں کلیریفائی ہو. ایک بات میں انٹرجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت زمانہ پہلے جب میں ینگ تھا, ہماری ایک آرگنائزیشن میں کوئی فلسفی کے پروفیسر تھے. وہ آ کے جب بھی لیکچر دیتے, چاہے اقبالیات پہ ہو, چاہے اسلامیات پہ ہو یا کوئی ہو, وہ کہتے میرے لیکچر کے بعد آپ کے ایمان میں تھوڑی کمی ہو جائے گی. ہاں, لیکن یہ کہ میرے لیکچر سے آپ کے ایمان میں کمی ہوئی یا نہیں یہ بتائیں. اور ایمان سے بتائیں. ابھی تو شروعات ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کمی ہوگی, انشاءاللہ بڑھ جائے گا ایمان. ایمان بہت مضبوط ہو جائے گا. ہمارا جو کوشش ہی یہ ہے کہ ایمان محفوظ ہو جائے, اور اگر فرض کیا کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو ڈریگ کر رہا ہے دنیا کی طرف. اگر کوئی آپ کو ڈریگ کرے آخرت کی طرف تو نہیں ہوگا کمزور. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ سے مغلوب ہو کر جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں, کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کے ساتھ جب آپ جڑ کر فلسفہ پڑھتے ہیں تو ایک الگ نتیجہ نکلتا ہے. امام تیمیہ نے بھی فلسفہ پڑھا ہوا ہے, بہت اچھا فلسفہ پڑھا ہوا ہے, یعنی کہ سالڈ فلسفہ پڑھا ہوا ہے, لیکن ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. امام غزالی نے جو آپ کو تحافہ لکھ کے دی ہے وہ یہی بتایا کہ دیکھو تم یہ کرتے ہو, یہ 20 ایشوز ہیں, ان کو جا کے ایسے اپروچ کرتے ہو, یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو میتھڈالوجی دیتے ہیں امام غزالی, ہمیں ایک رہنمائی دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کر رہے ہو, یہ دیکھ لو, یہ ہے, ان کو تم اپروچ کر رہے ہو اور اس کے یہ نتیجے نکل رہے ہیں, اور ان میں دیکھو یہ کانٹرڈکشن ہے, انالیسس ہے. آپ دیکھیں تحافہ انالیسس ہے, لیکن چونکہ وہ انالیسس ہے اور انالیسس ختم نہیں ہوتا, اپنے نئے انالیسس کے لیے جگہ چھوڑتا ہے. اس لیے جب تحافت الفلاسفہ لکھی گئی تو اس انالیسس کا انالیسس کر دیا. تو امام غزالی نے اپنے ایمان کو تھوڑی پیش کیا ہے تحافت الفلاسفہ.
وہ تو انہوں نے کیمیا سعادت میں کریں گے. تحافہ is an analysis. If it is analysis, the analysis of analysis is possible. If analysis of analysis is possible, therefore analysis of analysis of analysis is also possible. You know what I mean? تو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں رشد نے آگے غزالی کو چت کر, بالکل چت نہیں کیا. غزالی تو اس ٹروتھ کو ٹروتھ مانتا ہی نہیں. آپ اس کا انالیسس, رشد نے لکھ دیا, غزالی کو دوبارہ موقع ملے دوبارہ انالیسس کر دے گا. غزالی نے امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا اس کا انالیسس کرنا, یا اس کی موجودگی میں ہی نہیں آیا وہ انالیسس. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ کہاں سے امپلائی کر لیا آپ نے کہ غزالی کے انالیسس پہ جو رشد نے انالیسس کیا بات ختم ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں لوگ ڈائلیکٹیکلی پڑھاتے ہیں, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پہلے غزالی پڑھاتے ہیں پھر رشد پڑھاتے ہیں, ایسے کہ غزالی نے ایک مسئلہ اٹھایا اس کا حل پیش کر. بالکل غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اور یہ جھوٹی بات ہے. غزالی نے دوبارہ سے تھوڑی اس کے اوپر اٹیک کیا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ اب آپ کہیں کہ نہیں, اگر انہوں نے اٹیک نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوں گے نا جواب. بھائی ان کی پرائیورٹی نہیں تھی, یا ان کو پتہ ہی نہیں چلا, یا انہوں نے کچھ بھی کیا, جو بھی کیا. یہ جیسے ہی آپ ڈائلیکٹیکلی اس کو اپروچ کریں گے, ڈائلیکٹیکلی جب آپ اس کو اپروچ کریں گے تو آپ کہیں گے دیکھو یہ ہو گیا, یہ تحافہ تھا اور یہ تحافت الفلاسفہ ہو گیا. تو یہ جو رویہ ہے یہ چیلنج میں کر رہا ہوں, میں رویے کو چیلنج کر رہا ہوں, میں فلسفے کو چیلنج نہیں کر رہا. میں فلسفے کے طرف آپ کے رجحان کو بتا رہا ہوں کہ رجحان کیا ہے آپ کا. اگر آپ نے رجحان کو دیکھا اور آپ نے کہا اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے پھر یہ کہہ دیا, تو پھر اس نے کیوں نہیں کہا, تو بھائی وہ تو انالیسس کر رہا ہے بھائی, وہ تھوڑی کوئی بتا رہا ہے سچ. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہے. ابھی میرے خیال میں ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. اگر قیصر کو کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتا ہے, نہیں تو پھر ہم بند کر رہے ہیں. اچھا, یہ نہیں سر کوئی بات نہیں پوچھنی. یہ ایک سوال تھا کہ جیسے مسلمانوں کو نیگیٹو ان کے لیے ٹرمینالوجیز استعمال ہو رہی ہیں, تو وہ اس کو اینالیٹیکل اپروچ سے اس مسئلے کو حل کریں گے. جیسے ان کو کوئی ٹیررسٹ کہہ رہا ہے یا کوئی اور نام سے پکار رہا ہے, تو ایشو بیسڈ اپروچ سے بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. لیکن یہ کہ میں آپ کو اینالیٹیکل اسکلز آپ کی اچھی ہو, آپ اینالیٹیکل فلسفی جانتے ہو, لیکن آپ چیزوں کو اینالیٹیکل پریجڈس کے ساتھ نہیں دیکھتے. آپ کہتے ہیں میں زندگی دیکھیں, اگر فرض کیا آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو پورا سمجھا جا رہا ہے جیسے مسلمان نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ٹھیک ہے لیکن یہ مسلمانوں کو صحیح نہیں سمجھ رہے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس کنکلوژن پہلے سے ہے, اب آپ اس کے لیے حل تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینالیٹیکل اپروچ یہ نہیں ہے. اینالیٹیکل اپروچ یہ تھوڑی ہے. اینالیٹیکل اپروچ تو کہہ رہی ہے میں ہر چیز کا تجزیہ کروں گا, بس کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تجزیہ نہیں کرے گا. اینالیٹیکل اپروچ انالیسس کرے گا, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس انالیسس کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام ہی غلط ہے تو آپ چھوڑ دو گے کیا اسلام؟ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی کمٹمنٹ ایکچولی اینالیٹیکل اپروچ کے ساتھ نہیں. آپ کی اپروچ آپ کسی چیز کو سچا مانتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی سچائی کے تحفظ کے لیے مجھے جو بھی طریقہ ہوگا میں اختیار کروں گا. ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کی کمٹمنٹ جو ہوگی سچائی کے ساتھ ہوگی, نہ کہ طریقہ کار کے ساتھ. مجھے پوچھنا تھا کہ سیمینٹکس اور اینالیٹیکل اپروچ ان میں کیا فرق ہے جو آپ ڈیفائن کریں گے سیمینٹکس میں آتا ہے؟ سیمینٹکس جو ہے وہ بیسیکلی تھیوری آف میننگ سے ڈیل کرتا ہے. صحیح ہے. اب لنگوسٹکس میں دو طرح کے ڈائمینشن ہے. ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے جیسے اسٹرکچرسٹ ہے, جیسے اس میں لیوی اسٹراؤس ہے, سوشور ہے, اور ڈریڈا ہے, اور لاکان ہے. صحیح ہے, یہ الگ ہے. تو یہ لوگ ایک الگ طریقے سے لینگویج کو لیتے ہیں. صحیح ہے. یہ بنیادی طور پر اسٹرکچرز آف لینگویج کو اسٹرکچرز آف سیلف یا اسٹرکچر آف پرسنالٹی کے ساتھ جوڑ کر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے لیوی اسٹراؤس ہے, سوشور ہے, اور اپنا
लाका है और डरीडा है। तो अब अगर आप इनका तज्जिया पढ़ेंगे या इन लोगों को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेल्फ और लैंग्वेज के बीच में ये ताल्लुक को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, लाका अपने हिसाब से कर रहा है, ऑल्थुजर अपने हिसाब से कर रहा है, लेवी स्ट्राउस सोशोर अलग तरीके से, डरीडा अलग तरीके से, ठीक है, एक ये लोग हैं। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जैसे एनालिटिकल फिलॉसफी, तो एनालिटिकल फिलॉसफी में जैसे रसल है, मूर है, आयर है, ऑस्टन है, हक्सले और भी बहुत लोग हैं। तो ये लोग जो है, या हैकर है, बैकर है, ये लोग जो है सेल्फ नहीं, लैंग्वेज, दैट्स इट, सिर्फ लैंग्वेज, एक depersonalized structure of signifiers or signified, and its relationship with consciousness etc is not going to be discussed. That is another thing. आम तौर पर सेमेंटिक्स के जो बड़े लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो एनालिटिकल फिलॉसफी में ज्यादा रहे, लेकिन सेमेंटिक्स के अंदर दूसरे साइड के लोगों को भी डिस्कस किया जाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत भी खराब थी, हमने आपको बहुत आज आराम करना चाहिए था, आपने टाइम दिया। ठीक है, थैंक यू आप भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके, बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम।